اب میں بات کرتا ہوں آج سے 900 سال سے لے کے اب تک، کتنے بچے بولے؟ 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، امام مہدی تک 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جتنے سچے آئے، ان تمام تر سچوں کا سردار اگر کوئی ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے کہہ دو کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ حضور غوث پاک۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کون ہے؟ حضور۔ اونچے بولے اپنے بزرگوں کی موجودگی میں، بچے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے کون ہے؟ حضور غوث پاک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر سچوں کے سردار ہیں 900 سال سے لے کے اب تک۔ ایک بڑی خوبصورت بات میری آپ نے سنی ہوگی ریکارڈنگ کے ذریعے، سنیں، اس قصبے میں بیان کر رہا ہوں باتیں۔ لوگ جب ڈگریاں حاصل کرتے ہیں تب انہیں ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ انجینئرنگ کالج سے ان کا تعلق ہوا اور پھر وہ اپنے نقشہ بنانے والے ڈپارٹ سے وہ لگ گئے تو لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب ہیں۔ وہ وکالت کی کرسی پر بیٹھے تو لوگ کہتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب ہے، وکیل صاحب ہیں، اور ان کے اوپر گئے تو بولے جج صاحب ہے، ان کے اوپر گئے تو بولے یہ چیف جسٹس ہیں، سی ایم کے نہ رہنے پر اسٹیٹ سنبھال سکتے ہیں۔ سب نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ان کو ڈگریاں ملی۔ ایک ڈاکٹر نے تعلیم حاصل کی، پھر لوگ انہیں ڈاکٹر صاحب کہنے لگے۔ ایک قاری قرآن نے 3 سال تک ادارے میں تعلیم حاصل کی، پھر اسے قاری قرآن کا اسٹیکر لگا۔ ایک عالم دین نے 7-8 سال تک ادارے میں تعلیم حاصل کی، اسے عالم، فاضل، مفتی کہا جانے لگا، ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ کہا جانے لگا۔ لیکن اسی زمین پر حضور کے صدقے میں، نبیوں رسولوں کے صدقے میں، سرکاران صدیق و عمر و عثمان و علی و حسنین کریمین کے صدقے میں ایک ذات ایسی بھی ہے، لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں، وہ شخصیت آنے سے پہلے دھوم مچا چکی ہے۔ لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں۔ ڈسپنسری کھل گئی، ڈاکٹر صاحب آ گئے، اب دھوم مچ گئی، سمجھ گئے؟ دکان نہیں تھی، دکان کھل گئی ہے، دکان کے کھلنے سے بڑی بڑی پریشانیاں دور ہوئیں، بولے فلاں صاحب فلاں دکان کے مالک ہیں۔ اور غوث پاک لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں، اور غوث پاک آنے سے پہلے دھوم مچا چکے ہیں۔ محبت سے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ غوث پاک آنے سے پہلے دھوم مچا چکے ہیں۔ ابھی ڈسپنسری کھلی نہیں، کائنات کے سب سے بڑے ڈاکٹر کہلائے۔ ابھی کسی برج کا نقشہ پاس نہیں کیا، سب سے بڑے انجینئر کہلائے۔ ابھی زمین پر کسی غریب کو کھانا نہیں کھلایا، سخاوت کے علمبردار کہلائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ سب میرے دوستوں کو یہ باتیں یاد ہیں، آپ سے بات کرتا ہوں، قدموں کے نیچے بیٹھ کے بات کرتا ہوں۔ آپ کے سر پر جب یہ چادر ہوگی میرے ان علماء کرام کے توسل سے، اس وقت آپ کی جوتیاں اگر میرے سر پہ آ جائیں تو یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ سنیں، بڑی پیاری بات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 بیٹے، ایک کا نام امام حسن، ایک کا نام، اونچے بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، ایک کا نام امام حسن اور ایک کا نام، اونچے بولے امام، بیٹے سے مراد نواسے بیٹے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لاڈلے نواسے بیٹے، حسن اور حسین۔ ایک بات یاد کر لیں، حضور غوث اعظم امام حسن کے جو بیٹے نا، موسیٰ الجون، عبداللہ محض، موسیٰ ثانی، ان کی اولادوں سے غوث پاک ہیں۔ اگر کوئی بچرولی والوں آپ سے پوچھے کہ غوث اعظم امام حسن کے بیٹے ہیں یا امام حسین کے بیٹے ہیں تو کیا کہو گے؟ یہ کہنا کہ غوث اعظم امام حسن کے بیٹے ہیں، یہی کہنا ہے آپ کو، امام حسن کے بیٹے ہیں، یہی کہنا یاد کرنا۔ غوث پاک امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں۔ اور کوئی پوچھے غریب نواز کس کے بیٹے ہیں تو یہی کہنا ہے آپ کو کہ یہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ غوث پاک حسنی ہیں اور غریب نواز حسینی ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ تھوڑی سی ٹف لگتی ہے لیکن بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی، اور غریب نواز امام حسین کے بیٹے کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، سبحان اللہ کہہ دے، اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ اور جب تشریف لے گئے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے اس دن امام حسن کے مقابلے میں، امام حسین کے مقابلے میں امام حسن سے زیادہ محبت کی۔
میرے آقا نے حسن کو بلایا، اس کی پیشانی چومی، زلفیں چومی، اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیا اور اسے سینے سے لگایا، اس کے سر پہ دست رحمت و شفقت رکھا، دعائیں دی۔ تو حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ نے پوچھا، ابو کیا بات ہے، آپ حسین کو چھوڑ کے حسن سے زیادہ محبت کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، میں حسن کی پیشانی پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، میں حسن کی پیشانی پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، جب یہ نور زمین پر پیدا ہوگا تو میرا دین خوب پھلے پھولے گا۔ صوفیہ اسی نور کو نور عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضور سرکار غوث اعظم کی۔ ابھی پیدا ہونے کے 500 سال باقی ہیں، ابھی تو ولیوں کا سردار آیا نہیں ہے، نبیوں کے سردار ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، میری بیٹی، میرے حسن کی پیشانی پر ایک نور ہے، جب یہ نور زمین پر آئے گا تو میرے دین کو بڑی تقویت ملے گی، میرا دین بہت پاورفل ہوگا۔ اسی نور کو نور عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ دوسری بات، آنے سے پہلے کیسی دھوم مچاتے ہیں سرکار امام حسن۔ کون بولے؟ امام حسن۔ امام حسن یہ بڑے بھائی ہیں امام حسین کے، ٹھیک؟ امام حسین چھوٹے ہیں، ان کے امام حسین کے جو بیٹے ہیں صوفیاء کرام کی نظر میں جو امام ہیں، 12 امام سرکار مولا کائنات امام حسن اور امام حسین، ٹھیک ہے؟ ان کے بعد اس کے بعد یہ جو مبارک سلسلہ ہے امام زین العابدین کا، 12 اماموں کا، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، بعدہ امام مہدی، یہ ہو گئے 9، 3 پہلے کے علی حسن حسین، 12، ٹھیک؟ 12 امام ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان امام مہدی کو چھوڑ کر کے سب اماموں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، سبحان الحمدللہ اللہ۔ رب، سب اماموں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ ان میں سے امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق مدینہ شریف میں ہیں، اور امام موسیٰ کاظم، امام جواد تقی کاظمین میں ہیں، امام علی نقی، امام حسن عسکری سامرہ تکریت میں ہیں، اور مولا کائنات نجف اشرف میں ہیں، امام علی رضا ایران مشہد میں ہیں، اور سرکار امام حسین کربلا میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ میرے ان تمام تر بھائیوں کو ان بزرگوں کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ارادہ کر لیں انشاءاللہ۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جانے والوں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، جانا چاہتے ہو انشاءاللہ؟ اللہ مبارک فرمائے، میرے ان بھائیوں کو غوث پاک کا دربار دکھائے۔ آمین۔ آج دعا کرنے کی نوبت آئی ہے، کل آپ دیکھو گے نا بغداد شریف، 11ویں شریف بغداد شریف میں کر لو گے نا تو پھر کبھی آپ کو کہیں کسی ملک میں 11ویں شریف میں اچھا نہیں لگے گا، سمجھے؟ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ضرور جاؤ گے انشاءاللہ۔ بولو ابھی چادر سر پہ رکھنا تو دعا کرنا، غوث پاک چادر سر پہ رکھنے کی توفیق تو مل گئی، اپنا دربار کب دکھاؤ گے؟ دعا مانگیں گے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے دعا مانگیں گے انشاءاللہ، مانگیں۔ غوث پاک کو مانگو۔ غوث پاک فرماتے ہیں، مجھ سے جو مانگو گے ملے گا۔ بریلی کی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے شیخ عبد القادر، کیا کہا آپ نے؟ مجھ سے جو مانگو گے ملے گا، تو میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ غوث پاک کی محبت مانگے۔ لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد، زندہ باد، رضی اللہ۔ لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں، غوث پاک آنے سے پہلے دھوم۔ میری آقا کی بڑی شان ہے۔ جب میں ابو طالب بھائی، نوری بھائی، کبھی کبھی جب غوث پاک کی بات کرتا ہوں، یہی بات ہے جو روز کرتا ہوں، جو آپ سب سنتے ہیں، تو پہلے خوب روتا ہوں، خوب خوشی میں روتا ہوں، خوب خوش ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں آج میں غوث پاک کی بات کروں گا، آج اللہ نے مجھے غوث پاک کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خوب خوش ہوتا ہوں۔ کبھی کبھی جب فیض رہتا ہے تو، بے فیض رہتا ہوں تو کوئی بات نہیں، اللہ مجھے ہدایت دے، سچی توبہ کی توفیق دے، ان علماء کرام کے قدم کی برکتوں سے نور مجھے عطا فرمائے۔ سرکار امام حسن کے میں نے بتایا نا، امام حسین کے بیٹے، سارے بیٹے امام ہیں، وہ سب امام حسین کے بیٹے ہیں۔ امام حسن کا کوئی بیٹا امام نہیں ہے، حالانکہ صوفیاء کرام کی نظر میں سب ان کے گھر میں جھاڑو پوچھا لگانے والے بھی امام ہیں، لیکن امام زین العابدین امام حسن کے بیٹے نہیں، امام باقر امام حسن کے بیٹے نہیں، امام جعفر صادق امام حسن کے بیٹے نہیں، امام موسیٰ کاظم، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، اور یہ ان میں سے کوئی امام حسن کا بیٹا نہیں ہے، سب امام حسین کے بیٹے ہیں۔ ایک دن امام حسن نے اپنی آنکھیں اوپر کی اور وہ تختی دیکھی، وہ
پلیٹ دیکھی، وہ ڈائری دیکھی جس پہ لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جس کو یہ علماء لوح محفوظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب امام حسن نے اس کو دیکھا نا تو کیا دیکھا؟ میرا بھائی حسین ہے، اس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے سب امام ہیں، میرا کوئی بیٹا امام نہیں ہے۔ تو امام حسن کا دل ٹوٹا، کہتے ہیں میرے مولا، میں فاطمہ اور علی کا پہلا بیٹا ہوں، حسین تو میرے بعد پیدا ہوا ہے، حسین کے اتنے بیٹے امام، میرا ایک بھی بیٹا امام نہیں ہے، میں تو بڑا ہوں، میرا بھی تو کچھ حق بنتا ہے۔ آواز آئی، اے میرے حبیب کے لاڈلے حسن، تو نے سچ کہا کہ حسین کے فلاں 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 بیٹے امام بن گئے، تیرا کوئی بیٹا امام نہیں ہے۔ سن، حسین کے یہ سارے بیٹے جو امام بنے ہیں، ان سارے بیٹوں کی خوبیاں سمٹ کر کے جب تیری ایک اولاد پیدا ہوگی تو اس کے اندر سما جائے گی، دنیا اسی کو عبد القادر جیلانی کہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دنیا اسی کو کیا کہے گی؟ عبد القادر جیلانی کہے گی۔ لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں، غوث پاک آنے سے پہلے دھوم مچائے ہوئے۔ ذرا بول دو لبیک یا غوث اعظم، اللہ اللہ۔ تیسری بات دیکھیں، حضور غوث اعظم سرکار کا ذکر حضور کی مجلس میں حضور سے پہلے کیسے ہوتا ہے؟ سرکار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ حیدری، اونچے بولے نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، پھر سے بولے نعرہ حیدری۔ بڑی شان ہے مولا علی کی۔ ایک صاحب مولا علی کے پاس آئے، بولے حضور کیا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے؟ کیا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے؟ تو فرماتے مولا علی نہیں، دوست وہ نہیں ہے جو مصیبت میں کام آئے، دوست وہ ہے جو مصیبت نہ آنے دے۔ ایک صاحب نے کہا مولا علی میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا، فرماتے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کرو۔ ایک صاحب مولا علی کے پاس آئے، بولے حضور یہ آپ کے کمر میں کیا لٹک رہی ہے؟ فرمایا یہ تلوار ہے۔ کہا اس کا نام کیا؟ کہا ذوالفقار حیدری، میری تلوار ہے۔ بولے اس کا کام کیا؟ کہا یہ پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ تو اس نے کہا ذرا مجھے دیجئے تو۔ مولا علی نے اپنی تلوار نکالی، ذوالفقار حیدری اس کو دی، اس نے ماری دیوار پر، دیوار ہلی تک نہیں، دیوار ہلی تک نہیں۔ اس نے کہا اے علی عجیب بات ہے، ابھی تو آپ نے کہا یہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، میں نے مارا دیوار تک نہیں ہلی۔ تو فرماتے مولا علی بے وقوف کہیں کہ تجھے میں نے اپنی تلوار دی، اپنا بازو تھوڑی دیا ہے۔ پھر سے بولو ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، بولو بولو یا علی یا علی۔ علی کی بڑی شان ہے، ایک جبہ شریف، ایک مصلی، کس نے؟ مولا علی نے۔ کس نے؟ بچے بولے مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسین کو دیا، بولے بیٹے اسے رکھ لو۔ امام حسین نے کہا ابو یہ کیا میرے لیے؟ فرمایا نہیں اپنے بیٹے زین العابدین کو دے دینا۔ تو بولے کیا میرے بیٹے زین العابدین کے لیے؟ فرمایا نہیں اس سے کہنا اپنے بیٹے امام باقر کو دے دے گا۔ تو یہ کیا امام باقر کے لیے؟ فرمایا نہیں اس سے کہنا وہ اپنے بیٹے کو دے دے گا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ ابو یہ جبہ یہ مصلی کب تک آگے بڑھتا رہے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں جب تک جیلان میں میرا عبد القادر نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اللہ، حضور غوث اعظم کی شان مبارکہ۔ آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ کو اپنے اسٹیٹس کا اندازہ نہیں ہے۔ ذرا سوچو آپ کتنے خوش قسمت ہیں، وہ مائیں وہ بہنیں 2-2 روپے جمع کرنے والے بچوں کی جھولیوں کو بھرتی رہی ہوں گی، شیرنی کے لیے کوئی دوڑتا رہا ہوگا، کسی نے دن میں جھاڑو لگایا ہوگا، کسی نے لائٹنگ کا انتظام کیا ہوگا، کوئی فجر کے بعد ہی فون کیا ہوگا بھائی جنریٹر والے مائک والے ٹائم سے آ جانا۔ یہ محبت ہے، سمجھے؟ عشاء کے بعد غوث پاک کا ذکر ہوگا۔ ذرا سوچو کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ مغرب بعد آپ کا ذکر بغداد میں ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کتنے پیارے، کتنے ہوشیار، دانا اور فہم والے لوگ ہیں کہ آپ مغرب بعد بابو شیخ کی مجلس میں، بابو شیخ میں غوث پاک کی میز پر آپ کی باتیں ہو چکی۔ اے لوگوں کوئی گھر چھوٹنے نہ پائے جس گھر میں غوث اعظم کے مبارک مہینے میں لنگر نہ ہو۔ انشاءاللہ بولو۔ ایک آدمی کو کھلانے کی طاقت ہو تب بھی کھلایا کرو، نمازیوں کو کھلانے کی طاقت ہو تب بھی کھلایا کرو، کچھ نہیں ہے تو کم سے کم 2 روٹی، اچار
کسی غریب کو دے دیا کرو. محلے کی سب سے بوڑھی نمازی عورت کو اپنے گھر میں غوث پاک کے مہینے بلا کے کہہ دیا کرو آپ کا قدم میرے گھر آ جائے گا, غوث پاک کا فیضان آ جائے گا. لنگر ضرور کروایا کرو اپنی طاقت کے مطابق. فرماتے ہیں صوفی سلطان میں صاحب قبلہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 10 روپے کی ٹافی ربیع غوث کے مہینے میں, غوث پاک کے مہینے میں, مولود غوث کے مہینے میں اپنے محلے کے بچوں کو بٹوا دیا کرو. بچے پوچھیں چاچو یہ کیا ہے تو کہنا غوث پاک کی آمد مبارک ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بچوں کو پتہ چل جائے. خوب دھوم دھوم سے غوث پاک کے مبارک مہینے میں لنگر کا اہتمام کیا کریں انشاءاللہ. بولے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں, ماں بہنوں سے, اپنے بزرگوں سے, 900 سال پہلے حضور غوث پاک نے کیسا لنگر چلایا کہ آج تک بند نہیں ہوا. اتنے بلاسٹ ہوئے, زمین سے لے کر کے آخری سرے تک گولیوں سے دیواریں چھلنی ہیں غوث پاک کے روضے کے قریب میں, امریکن بلاسٹ میں, لیکن لنگر بند نہیں ہوا. ایک میرے دوست ہیں, کبھی آپ چلیں گے میرے ساتھ, میں دکھاؤں گا, ملواؤں گا. کرسچن تھے پہلے, اسلام قبول کر لیا. پوچھا کیسے قبول کر لیا؟ بولے میری بیوی میرے بچے مر گئے تھے اٹیک میں, امریکن اٹیک میں, میں عیسائی تھا, کہاں جاتا یہی غوث پاک کا لنگر کھاتا یہی کھاتا رہا, گھر آتا رہا, اجڑے ہوئے گھر میں رہتا, غوث پاک کا لنگر کھاتا. کہتا خدا قسم اور لنگر کھاتے کھاتے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لنگر کروایا کرو انشاءاللہ. بولے اپنی اپنی طاقت کے مطابق. یہ بھی نہیں ہے تو 5 روپے کا پارلے بسکٹ کسی غریب کو دے دیا کرو. 2 روپے کے بسکٹ لے کر کے کہیں ٹکڑے کر کے ڈال دیا کرو, 10-20 چیونٹیاں کو پیٹ بھر جائے گا یار. اپنی طاقت, کوئی لوڈ نہیں ہے, کوئی دقت نہیں ہے, بیٹھے محبت کے ساتھ. دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ آنے سے پہلے دھوم مچاتے, آنے سے پہلے بزرگوں کی محفل میں غوث پاک کا ذکر ہوا. ذرا محبت سے